قسطنطنیہ، وہ شہر جس نے اپنی موت کی آواز سنی 1000 سال سے زیادہ عرصے تک۔ یہ شہر سمجھتا رہا کہ یہ کبھی نہیں گر سکتا۔ اس کی دیواریں وقت کو مات دے چکی تھیں، اس کے دروازے سلطنتوں کو روک چکے تھے، اور اس کے لوگ یقین رکھتے تھے کہ خود خدا اس شہر کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن تاریخ یقین کی پرواہ نہیں کرتی، اور پھر 1453 آیا، اور قسطنطنیہ نے اپنی موت کی آواز سننی شروع کر دی۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ تھا قسطنطنیہ، رومی سلطنت کی آخری دھڑکن۔ ایسا مقام جہاں بادشاہ حکمرانی کرتے تھے، جہاں مذہب طاقت کی صورت اختیار کر چکا تھا، جہاں عظیم پتھریلی دیواریں دشمنوں کے لیے ایک ناقابل توڑ لعنت بن چکی تھیں۔ ہر وہ فوج جو اس شہر کو چیلنج کرنے آئی، ناکام لوٹی۔ ہر محاصرہ اسی انجام پر ختم ہوا، حملہ آور پسپا ہو گئے، اور قسطنطنیہ بدستور کھڑا رہا۔ یہاں تک کہ ایک رات ایک نوجوان نے فیصلہ کیا کہ اب یہ شہر خون بہائے گا۔ اس کا نام تھا محمد، عمر صرف 21 سال۔ لوگوں نے کہا یہ بہت کم عمر ہے، بہت جلد باز ہے، بہت مغرور ہے۔ یورپ کے بادشاہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بازنطینی حکمرانوں نے اسے کمزور سمجھا، لیکن وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ محمد اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے، ایسی چیز جس کا سامنا اس شہر نے کبھی نہیں کیا تھا۔ عظیم توپیں، لوہے اور آگ کے دے۔ ایک توپ اتنی بڑی تھی کہ اسے حرکت دینے کے لیے درجنوں آدمیوں کی ضرورت پڑتی۔ جب وہ چلتی تو آواز دھماکے کی نہیں ہوتی، بلکہ زمین کی چیخ سنائی دیتی۔ پتھر کے گولے دیواروں سے ٹکراتے، وہ دیواریں جو صدیوں سے کھڑی تھیں ٹوٹنے لگیں، اور تاریخ میں پہلی بار قسطنطنیہ نے خوف محسوس کیا۔ شہر کے اندر لوگ دعاؤں میں ڈوب گئے، گرجا گھروں میں ہجوم تھا، موم بتیاں دن رات جلتی رہیں۔ کچھ لوگ سرگوشی کرنے لگے، قیامت آ گئی ہے۔ بادشاہ قسطنطنی یازدہم سچ جان چکا تھا، وہ اکیلے تھے، نہ کمک آنے والی تھی، نہ کوئی معجزہ ہونے والا تھا، صرف وقت باقی تھا، اور وقت ختم ہو رہا تھا۔ 53 دن تک شہر نے بے رحمی دیکھی، توپیں رکنے کا نام نہ لی، عمارتیں گر گئیں، نیند ختم ہو گئی۔ ہر رات مدافعین کانپتے ہاتھوں سے دیواریں جوڑتے، اور ہر صبح وہ دوبارہ ٹوٹ جاتی۔ شہر زندہ تھا، مگر آہستہ آہستہ نگلا جا رہا تھا۔ پھر آئی آخری رات، 28 مئی 1453۔ فضا بوجھل تھی، ہوا کچھ عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ عثمانی لشکر کے خیموں میں ہزاروں مشعلیں جل رہی تھیں، ڈھول بج رہے تھے، آہستہ، گہری آواز کے ساتھ، جیسے کسی جنازے کی تھاپ۔ شہر کے اندر بادشاہ نے ایک انوکھا کام کیا۔ اس نے اپنا تاج اتار دیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نہ ایک حاکم کی طرح، بلکہ ایک ایسے انسان کی طرح جو جانتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے۔ سورج نکلا اور جہنم اتر آیا، توپیں پہلے سے زیادہ گرجنے لگیں، دھواں دیواروں کو نگل گیا، سپاہیوں کی چیخیں گونج اٹھیں، تلواریں ٹکرائیں، اور پھر ایک دروازہ کھلا رہ گیا۔ نہ کوئی تنبیہ، نہ دوسرا موقع۔ عثمانی سپاہی سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہو گئے، لڑائی گلیوں میں پھیل گئی، گھر میدان جنگ بن گئے، پتھر خون سے تر ہو گئے، اور اسی افراتفری میں بادشاہ قسطنطنی یازدہم غائب ہو گیا۔ آخری بار اسے لڑتے دیکھا گیا، نہ بھاگتے ہوئے، نہ ہتھیار ڈالتے ہوئے، بلکہ ایک عام سپاہی کی طرح جان دیتے ہوئے۔ اس کی لاش کبھی نہ ملی، جیسے شہر نے اپنے آخری بادشاہ کو خود اپنے اندر چھپا لیا ہو۔ دوپہر تک قسطنطنیہ خاموش ہو چکا تھا۔ وہ شہر جو 1000 سال سے دنیا کو للکارتا رہا تھا، گر چکا تھا۔ قسطنطنی سلطنت ختم ہو چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ محمد شہر میں داخل ہوا، نہ چیختا ہوا، نہ جشن مناتا ہوا، بس دیکھتا رہا، سنتا رہا۔ اس نے بے مقصد تشدد رکوا دیا۔ پھر وہ داخل ہوا اییا صوفیہ میں، اپنے وقت کا عظیم ترین گرجا۔ فضا میں گرد تیر رہی تھی، ٹوٹے ہوئے موم بتیاں فرش پر بکھری تھیں، اور اسی لمحے تاریخ نے کروٹ لی۔ گرجا مسجد بن گیا،
اور محمد صرف فاتح نہ رہا، وہ بن گیا محمد فاتح۔ اس دن دنیا بدل گئی۔ علماء مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اپنے ساتھ علم لے کر۔ نشاط ثانیہ نے جنم لیا، تجارتی راستے بدل گئے، سلطنتیں کانپ اٹھیں۔ مورخ کہتے ہیں قرون وسطیٰ قسطنطنیہ کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آج بھی وہ شہر زندہ ہے۔ ہم اسے استنبول کہتے ہیں، لیکن اس کی گلیوں کے نیچے، اس کی مساجد اور عمارتوں کے نیچے ماضی اب بھی سرگوشی کرتا ہے، توپوں کی، خون کی، اور ایک ایسے شہر کی جو سمجھتا تھا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے سچ بہت دیر سے سیکھا۔ کوئی سلطنت ہمیشہ نہیں رہتی، اور کوئی دیوار ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔